الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت بڑی مصروف ترین زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر آدمی کو دیکھو تو دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کسی سے کچھ کہو بھی تو وہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے حضرت ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اور اتنے ٹائم کی قلت ہو گئی کہ کچھ لوگ تو بمشکل تمام نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں سلام پھیرا تو پہلے موبائل، کسی کا میسج تو نہیں۔ ہما ہمی کا ایک دور ہے، بھاگم دوڑی کا ایک دور ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ایک مشین کی طرح دوڑ رہی ہے۔ روز صبح ہوتی ہے، روز شام ہوتی ہے، اور بس انسان اسی دنیا کے چکر کے اندر اتنا محو ہے کہ اسے اس چیز کا احساس بھی نہیں کہ اس دنیا سے مجھے ایک دن جانا ہے۔ ابھی میں کم و بیش 10-12 روز کے لیے افریقہ کے دورے پر تھا، 3 روز پہلے ہی حاضر آیا۔ میں ایتھوپیا میں ایڈیس ابابا لانچ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک خیال آیا میرے ذہن میں کہ ذرا دیکھو اتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ساتھ میں بیٹھے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک دوسرے سے بات کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ کوئی لیپ ٹاپ پہ لگا ہے، کوئی آئی پیڈ پہ لگا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ اتنی اجنبیت کہ قریب بیٹھ کر کے بھی انسان ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہا۔ یہ ہماری زندگی بن چکی ہے، اور یہ حال صرف وہاں کا نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے نا۔ بیوی اپنے موبائل پر لگی ہے، بچے اپنے موبائل پر لگے ہیں، شوہر اپنے موبائل پر لگا ہوا ہے، کسی کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ایک عجیب سچویشن انسان کی بن چکی ہے، بالکل مشینی زندگی بن گئی۔
اور اس زندگی نے انسان کو اتنا بڑا خسارہ دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس انسان کو دنیا کی مصروفیات کے اندر اتنا ڈبا دیا کہ اب اسے بمشکل تمام شاید کبھی کسی کے انتقال پر مرنے کا خیال آ جائے، ورنہ یہ خیال آتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے انسان پلاننگ بھی کرتا ہے تو صبح سے لے کے رات تک اسی زمین پر پرماننٹ رہنے والی پلاننگ کرتا ہے، جانے والی پلاننگ اس کے پاس نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، یہ خیال ہی نہیں آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضرت عجیب بات کر رہے ہیں، خیال تو آتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیا تیاری کر رہے ہو اس کے بارے میں؟ چلو آتا ہے نا خیال آپ کو، کیا تیاری ہے اس کے بارے میں؟ یہ چند دنوں کی زندگی گزارنا اتنا کٹھن ہے، جبکہ یہاں ہر ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا موجود ہے، وہاں تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تو کیا وہاں کے لمحات کاٹنا آسان ہوگا؟ میں آج تھوڑا سا اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ چلتے پھرتے مجھے کبھی کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے، تو پھر یہ سوچتا ہوں چلو اس راہ سے امت کا کچھ بھلا ہو جائے اور امت کی کچھ اصلاح ہو جائے۔ اس دن کی سچویشن یہ ہوگی قیامت کی کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شأن یغنی، ایک دوسرے سے آدمی بے نیاز ہو جائے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر تھوڑا سا بڑھ کر کے عرض کروں تو آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہونا یہ بھی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جو قیامت میں مجرم ہوں گے، اب آپ کہیں کہ ہم مجرم نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کا کون ایسا ہے جو مجرم نہیں؟ ہم تو صبح شام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم تو مجرم ہیں، ہمارے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ہماری صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، یقیناً ہم مجرم ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، تو مجرم کیا تمنا کریں گے قیامت میں، اسے سنیے آپ۔ یود المجرم، مجرم آرزو کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، قرآن کہتا ہے کہ مجرم قیامت میں آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ میں اپنا بیٹا دے دوں اور اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، میں اپنا بھائی دے دوں اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، میں اپنا دوست دے دوں اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، بلکہ آگے قرآن کہتا ہے وہ تمنا کرے گا سارے انسانوں کو بھلے جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے اللہ بچا لے۔ یہ مجرم قیامت میں تمنا کرے گا، یعنی وہ باپ بیٹے کا رشتہ اس قیامت کے دن ایسی سچویشن میں بدل جائے گا کہ مجرم اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں اپنی تکلیف کی فکر کرے گا، اور سوچے گا میرے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن میں بچ جاؤں۔
اب آپ مجھے بتائیے کتنا سخت ترین دن ہوگا اور وہاں کی تکلیف کتنی سخت ترین ہوگی. قرآن کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جرم تم نے کیا ہے، سزا تم کو بھگتنی پڑے گی. اور وہاں کی سزا کیا ہے آپ کو معلوم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الامان والحفیظ. وہاں کی سزا کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ارے اگر قدرت حساب لینے پر آئے تو بندہ حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. اس نے اگر کسی کو روک لیا گیا وہ کام سے. اسی لیے استاذ زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یار. ہم سے عمل نہ پوچھ، بے سبب بخش دے میرے کریم. اس امت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس امت نے آخرت کو فراموش کر دیا، اللہ کے حضور حاضری کو فراموش کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کو فراموش کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان گناہ کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے. قرآن میں قیامت کے دن کے کئی نام بیان کیے گئے، یوم عظیم، یوم التغابن، یوم الدین، یہ سارے نام قرآن کے اندر آئے ہیں. اور جن صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، اب سنیے حضور فرماتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. یعنی حضور قیامت کا تذکرہ پڑھتے اور سنتے تو سرکار پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور سرکار پر ضعیفی کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے. یہ وہ رسول ہیں جو سید المعصومین ہیں اور انہی کی قیامت میں سنوائی ہوگی. لیکن قیامت کے بارے میں پڑھ کر یا سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، میاں آج تھوڑا سا درد برداشت نہیں ہو پاتا، تھوڑی سی بخار کے اندر نانی یاد آ جاتی ہے، وہاں کی تکلیف کیسے برداشت؟ کیا تیاری کی ہم نے وہاں کے لیے؟ کچھ سوچا کبھی ہم نے اس کے بارے میں؟ اور جو سوچتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ روزانہ رات کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکالتے، اپنے پیر پر مارتے ہوئے فرماتے تھے اے پیر آج بتا تو کس راستے پر چلا ہے، اس لیے کہ اللہ تجھ سے حساب لے، اس سے پہلے میں تیرا حساب لے لوں. یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی آخرت. لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ اپنی امت کا غم حضور کو اتنا ستاتا کہ ولادت سے لے کر ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک حضور اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے رہے کہ بس میری امت کی بخشش ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتائے جس کی وجہ سے اس قیامت کے دن اللہ عز و جل گھبراہٹ سے محفوظ و مامون رکھے. تو میں آج صرف آپ کو اس قیامت کے دن کے حوالے سے اور وہاں کی سختی کے حوالے سے مختصراً عرض کر کے گفتگو ختم نہیں کروں گا. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس دن اگر گھبراہٹ سے بچنا ہے تو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین لوگ قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ و مامون ہوں گے. اور یہاں تک فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ساری مخلوق کا حساب ہو رہا ہوگا
تو یہ 3 قسم کے لوگ مشک کے پہاڑ کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں۔ وہ کب تک بیٹھے ہوں گے؟ جب تک کہ ساری مخلوق کا حساب نہ ہو جائے۔ پہلا وہ شخص، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے قرآن کی تلاوت کرے۔ ہم تو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں نا۔ ارے میرے بھائی، بہت سارے لوگ تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ مال کس میں ملے گا، کون سی سورت پڑھیں یہ بتا دو۔ چلیے اس میں بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں، اگر سورت کی فضیلت رزق میں برکت کے سلسلے میں جیسے سورہ واقعہ کی فضیلت ہے آپ پڑھیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے بھی اونچا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن میں تو قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن پڑھنے والا ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے۔ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور میں قرآن کی تلاوت کے بارے میں بتاؤں کہ فرمایا گیا کہ ایک رسی کا سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے دست قدرت میں۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس رسی کا سرے کو پکڑ لیتا ہے، ادھر بندے کے ہاتھ میں رسی کا سرا ہے، ادھر قدرت کے ہاتھ میں رسی کا سرا ہے۔ ہم سب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ کہتے ہیں نا، قرآن جب کوئی پڑھتا ہے تو گویا اللہ عز و جل کی رحمتوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھنا اور پھر اس کی امامت، بندوں کی امامت کرنا اور بندے اس سے راضی ہوں، وہ بندہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ و مامون رہے گا۔ دوسرا کون سا شخص؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی دعوت دے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے نماز کی دعوت دے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کی گھبراہٹ والے دن سے محفوظ و معمون رکھے گا۔ حدیث شریف میں ہے، یہ جو مؤذن صاحب وغیرہ ہوتے ہیں نا، ہمارے نزدیک ان کا کوئی وقار اور ویلیو نہیں ہے، لیکن سرکار کے نزدیک بہت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کے درمیان کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی گردنیں اونچی ہوں گی اور وہ پہچانے جائیں گے۔ پوچھا گیا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا بھی میری امت کے مؤذن ہوں گے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نماز کے لیے بلانا، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے اور اپنے غلاموں سے معاملہ درست رکھے، رب سے بھی معاملہ اچھا رکھے اور اپنے غلاموں سے بھی معاملہ اچھا رکھے، اپنے ماتحت والوں سے بھی معاملہ اچھا رکھے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو گھبراہٹ والا دن ہوگا نا، فزع اکبر، حدیث مبارکہ میں آیا ہے، لا یہولہم الفزع الاکبر،
قیامت کے دن اس گھبراہٹ والے دن کے اندر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ مشک کے ٹیلے پر آرام سے بیٹھا ہوگا، مخلوق حساب دے رہی ہوگی، وہ وہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوگا۔ جب سب کا حساب ہوگا اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جانا ہے یہاں سے، جانا ہے، اسے یاد رکھو، تیاری کرو۔ پورا دن تیاری ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ منٹ تو تیاری کریں، کبھی بیٹھ کر سوچیں تو صحیح کہ کل ہم نے کسی کو قبر کے حوالے کیا، آج کوئی ہمیں قبر کے حوالے کرے گا، کون آئے گا ساتھ؟ بندہ کہتا ہے یہ میرا مکان، یہ میرا بنگلہ، یہ میری گاڑی، یہ میری فیکٹری، اللہ فرماتے تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ تیرا ہے تو جب تیری روح نکلے تو اپنے ساتھ لے کر قبر میں جا، ہے کوئی لے جانے والا؟ نہ اس کی فیکٹری وہ لے جاتا ہے، نہ بنگلہ لے جاتا ہے، نہ کار لے جاتا ہے، کچھ بھی نہیں لے جاتا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب سمجھو، مطلب یہ ہوا بندے جس کو تو تیرا کہہ رہا ہے وہ تیرا نہیں، وہ ہم نے تجھے استعمال کے لیے دیا ہے، جب تو جائے گا تو کوئی اور استعمال کرے گا، لے کے نہیں جا سکتا۔ ہماری کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اس غفلت سے باہر نکلو اور وہ چیز جو قبر میں ساتھ آنے والی ہے اس کی تیاری کرو، اس کے لیے وقت نکالو تاکہ قبر بھی بہتر ہو اور حشر بھی بہتر ہو۔ اور اگر یہ نہیں کیے تو کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، آپ اپنے مرنے والے ماں باپ کی قبر پر کتنی مرتبہ جاتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کو یاد رکھے؟ آپ بھی تو بیوی بچوں میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد یاد نہیں رکھے تو اپنی اولاد کے بارے میں کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ تھوڑا سمجھو، تھوڑا سنبھلو، اور اتنے بھی دنیا میں نہ ڈوب جاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خیال ذہن سے نکل جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔